السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے کے مقام کو، محرم کے مہینے کی شان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ فرمایا ہے، اور محرم کے مہینے میں جو عاشورے کے دن کو بہت بڑا مقام حاصل ہے، یعنی کہ محرم کی 10 تاریخ کو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ روایت میں آتا فرعون اور اس کا لشکر دریا میں غرق ہوا، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے سلامتی کے ساتھ اترے، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ پھر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تو محرم کی 10 تاریخ تھی۔ روایت میں آتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے سے باہر آئے، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو کنویں سے باہر آئے تو محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو ہے مرض سے شفا پائی تو محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بادشاہی ملی، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ تو یہاں سے معلوم پڑتا محرم کی 10 تاریخ کو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ اسی طرح سے جو اللہ کے پیارے حبیب کے بہت پیارے نواسے سرکار امام حسین شہید ہوئے تو محرم کی 10 تاریخ تھی۔ تو یہاں سے معلوم پڑتا عاشورے کے دن کو، یعنی کہ محرم کی 10 تاریخ کو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ اور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ قیامت بھی محرم کی 10 تاریخ کو ہی آئے گی۔ روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، کرسی کو پیدا فرمایا، قلم کو پیدا فرمایا، سمندر پہاڑوں کو پیدا فرمایا تو محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ سب سے پہلی بارش زمین پہ آئی تھی تو وہ محرم کی 10 تاریخ تھی، یعنی کہ عاشورے کا دن تھا۔ تو یہاں سے معلوم پڑتا ہے عاشورے کے دن کو، یعنی کہ محرم کی 10 تاریخ کو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تم عاشورے کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ حضور فرماتے ہیں عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی رسول جو ہے محرم کی 10 تاریخ یعنی کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں بھی جو ہے عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔